میں ڈاکٹر ہینا ملک ہوں۔ پچھلے 6 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ جرمنی سیٹ ہو چکی ہوں۔ الحمدللہ بہترین گھر، گاڑی اور جاب ہے۔ زندگی کی ہر سہولت اور سب سے بڑھ کر زندگی میں سکون ہے۔ میں اسکن اسپیشلسٹ ہوں جبکہ میرے شوہر ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ اس وقت اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں کسی قسم کی کوئی تنگی یا پریشانی نہیں، مگر پھر بھی میں ایلیٹ کلاس اور ڈاکٹرز کی طرح اپنے بچوں سے غافل نہیں۔ میں یہاں غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے بچوں کو ایک فلسطینی عالم سے قرآن حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ بنیادی دینی تعلیم دلوا رہی ہوں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے بچوں کے پاس کم از کم اتنی دینی تعلیم ضرور ہو کہ میری موت کے بعد وہ مجھے شرعی طریقے سے غسل دے کر کفن پہنانے کے بعد قبر میں دفنا سکیں۔ اور میں چاہتی ہوں تمام امت مسلمہ اپنی اولاد کو اتنی اسلامی تعلیمات ضرور دلوائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائرین کرام، میری یہ سوچ بننے کی ایک خاص وجہ میری ایک مریضہ تھی۔ مجھے یاد ہے میں ان دنوں کراچی کے ایک مشہور پرائیویٹ ہسپتال میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہی تھی کہ میرے پاس فلاحی ادارے کی ایک لڑکی کو لایا گیا تھا جس کی سکن الرجی کی وجہ سے زخمی ہو چکی تھی، اور تقریباً شہر کراچی کے تمام سکن اسپیشلسٹ سے وہ فلاحی ادارہ اس لڑکی کو چیک کروا چکا تھا۔ میں نے تمام رپورٹس اور استعمال ہونے والی ادویات کا جائزہ لیا جو میرے خیال میں بہترین ادویات تھیں۔ میں نے دوبارہ ٹیسٹ رپورٹس پر نظر ڈالی مگر وہاں کسی قسم کی کوئی بہتری ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سابقہ ادویات میں سے کچھ کم کر کے ایک نیا نسخے پر انہی پرانی ادویات کو تجویز کر دیا اور 2 ہفتے بعد ٹیسٹ کروانے اور دوبارہ چیک کروانے کا کہا۔ لڑکی کا نام انابیہ تھا جو ابھی فقط 26 سال کی تھی، مگر اس کی بیماری نے اسے اتنا عجیب بنا دیا تھا کہ لوگ اس کے قریب تک نہیں بیٹھتے تھے۔ اس کو سب سے الگ تھلگ کونے میں ایک کمرہ دیا گیا تھا اور کمرے سے باہر آنے کے لیے بھی اسے مخصوص وقت دیا گیا جب ادارے میں قیام پذیر باقی سب لوگ اپنی اپنی رہائشوں میں جا چکے ہوں، تاکہ انابیہ کی وجہ سے کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نہ ہی لوگوں کا ہتک امیز رویہ دیکھ کر انابیہ کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ جب انابیہ کا کیس میرے پاس آیا تھا تب میں بھی مذہب سے کوسوں دور تھی، البتہ پھر بھی اپنی صفائی ستھرائی اور طہارت کا خیال رکھتی تھی۔ مگر میری اس مریضہ انابیہ نے مجھے مذہب کا ایسا پیروکار بنایا کہ میں دوبارہ رائے راست سے بھٹکتی یہ بہت دور کی بات ہے۔ انشاءاللہ میری آنے والی نسل بھلے ہی اس غیر مسلم ملک کے جدید ماحول میں پرورش پائے گی، مگر اپنے ہر قدم ہر فیصلے میں اپنے مذہب اور احکامات خداوندی و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھے گی۔ خیر، 2 ہفتے بعد انابیہ کو دوبارہ میرے پاس لایا گیا، مگر مجھے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کی حالت میں بال برابر بھی بہتری نہیں آئی تھی۔ میں نے ٹیسٹ رپورٹس چیک کی، ان کے مطابق بھی مرض میں کسی قسم کی معمولی سی بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے امریکہ اور چائنا میں موجود اپنے شعبہ کے 2 کلیگ سے مشورہ کیا اور دوا میں بھی ایک بار پھر تھوڑی تبدیلی کر کے 2 ہفتے کا وقت دے دیا، مگر ان 2 ہفتوں میں مسلسل میرا دماغ انابیہ کی بیماری اور تکلیف میں الجھا رہا۔ میں بہت پر امید تھی کہ اب والی ادویات سے انابیہ کی حالت میں بہتری آ جائے گی، مگر افسوس کہ 2 ہفتے گزرنے کے بعد جب میں نے انابیہ کی حالت دیکھی اور اس کی ٹیسٹ رپورٹس کا جائزہ لیا تو حالت پہلے جیسی ہی پائی۔ میں نے ایک بار پھر تمام کولیگز جو بیرون ملک مختلف ممالک میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے ان سب سے انابیہ کا کیس ڈسکس کیا، پھر خاص طور پر انابیہ کی خاطر فیس بک میسنجر پر ایک گروپ بنایا۔ انابیہ کی الرجی کی وجہ سے اتری ہوئی جلد کے سیمپل بھی امریکہ، نیوزی لینڈ اور چائنا میں موجود اپنے کولیگز کی مانگ پر ان کو بھجوائے تاکہ وہ سرچ کر سکیں اور خود بھی اس مرض کے حل کی تلاش میں لگنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجوہات پر بھی تحقیق کریں۔ اسی تحقیق کے دوران میں خاص طور پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں متعلقہ شعبہ کے ہیڈ سے ملی، الائیڈ ہسپتال کے HOD سے ملی اور اسلام آباد کے مشہور اور معروف پرائیویٹ ہسپتال کے علاوہ پاکستان نیوی کے ہسپتال میں متعلقہ شعبہ کے HOD سے بھی ملی۔ ان سب لوگوں کو اور بیرون ملک مقیم اپنے دوستوں کے مشورے سے ایک بار پھر ایک نیا نسخہ تجویز کیا، اور اب کی بار جب انابیہ میرے پاس آئی تو بنا کوئی رپورٹ دیکھے یا بیماری کے متعلق بات کیے میں نے انابیہ کو نئی دوائی کا نسخہ پکڑایا
اور اس سے اس کے ماضی کے بارے میں جاننے لگی، خاص طور پر جب یہ مرض اسے لگنا شروع ہوا تھا۔ انابیہ کراچی کی ایک معروف بزنس گھرانے کی لڑکی تھی، مگر ہیف صد ہیف کہ اس کے والدین پیسہ کمانے میں اتنے مشغول تھے کہ انابیہ کو فقط کلمہ طیبہ کے سوا اسلام کی کوئی بنیادی بات معلوم نہ تھی، یہاں تک کہ اسے نماز بھی نہیں پڑھنے آتی تھی۔ اسے نماز کی رکعتوں تک کا نہیں پتہ تھا۔ گھر کا ماحول انتہائی آزاد خیال تھا۔ والدین کا بچوں پر نظر رکھنا تو دور کی بات، انہوں نے ایک دوسرے پر بھی کبھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ گھر میں 3-4 ماہ بعد فنکشن پر ساری فیملی اکٹھی ہوتی تھی، ورنہ ہر کوئی اپنے کام میں مشغول تھا۔ ہر کسی کے اکاؤنٹ میں ضرورت سے زائد رقم موجود تھی۔ انابیہ نے آغاز جوانی میں ایک لڑکے کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، بلکہ بنا والدین کو بتائے اس کے ساتھ مری اور شمالی علاقہ جات کے علاوہ بیرون ملک بھی دورے کر چکی تھی۔ تمام تر شرعی احکام جن سے انابیہ مکمل طور پر ناواقف تھی، ان کو پس پشت ڈال کر وہ ہر حد سے گزر چکی تھی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات تھی کہ اسے غسل کے فرائض تک کا نہیں پتہ تھا۔ بقول انابیہ کے جس دن وہ سن بلوغت کو پہنچی تھی، آج تک اس نے غسل نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے غسل کے متعلق کچھ سکھایا گیا تھا۔ اس کی تعلیم بھی جدید انگلش میڈیم اسکولوں میں ہوئی تھی، جہاں مذہب خاص کر اسلام کو ایک ثانوی حیثیت حاصل تھی۔ انابیہ کو اچانک سے جلد کی یہ بیماری لگی۔ شروع میں بوائے فرینڈ اور والدین نے تھوڑی بہت کوشش کی، مگر ایلیٹ کلاس لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ اپنی اولاد پر توجہ دے سکیں یا انہیں وقت دے سکیں۔ سو جب بیماری بڑھی تو انہوں نے بجائے علاج کروانے کے انابیہ کو لاوارث قرار دے کر ایک فلاحی ادارے کے سپرد کیا اور ہمیشہ کے لیے انابیہ سے جان چھڑا لی۔ انابیہ کا نام نہاد عاشق بھی اسے چھوڑ گیا اور وہ فقط فلاحی ادارے کی انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہو کر رہ گئی۔ میں نے جب انابیہ سے اس کی آپ بیتی سنی تو اسے جدید دواؤں کا نسخہ تھماتے ہوئے رخصت کیا اور خود اسی وقت ایک قریبی رشتہ دار جو عالمہ فاضلہ اور حافظ تھیں، ان سے رابطہ کیا۔ ان کو نہ صرف انابیہ کی حالت کے متعلق بتایا بلکہ خود بھی ان سے تمام بنیادی دینی تعلیمات لینے کی خواہش کا اظہار کیا، اور میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ اس فلاحی ادارے میں جانے لگیں جہاں انابیہ رہائش پذیر تھی۔ وہاں جا کر انابیہ کو خود اپنی عزیزہ کے ساتھ مل کر غسل دیا اور اس دن سے روزانہ کی بنیاد پر اسے اسلامی تعلیمات دینا بھی شروع کر دیں۔ ادھر ہم نے انابیہ کو پاک صاف اور پاکیزہ رکھنا شروع کیا، ادھر میسنجر پر نیوزی لینڈ اور امریکہ میں موجود میرے کولیگز نے انابیہ کا جلد کا بغور جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ اس کی سکن خراب ہونے کی وجہ سکن الرجی ہے، مگر سکن الرجی ہونے کی وجہ اس کے جسم پر لگی غلاظت ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اس عمل سے گزرنے کے بعد بھی انابیہ نے غسل نہیں لیا، جس کی وجہ سے اس کی جلد پر کچھ ایسے بیکٹیریا پیدا ہوئے جنہوں نے جلد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اور اب آہستہ آہستہ وہ پورے جسم پر پھیل چکے ہیں۔ انابیہ کے الرجی کا حل فقط دواؤں میں نہیں تھا، بلکہ اسے روزانہ 2 ٹائم غسل کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بدلا گیا نیا اور صاف ستھرا بستر چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ میرے کولیگز نے کچھ مخصوص اقسام کی ادویات بھیجیں جو کھانے کے علاوہ جلد پر لگانے کے لیے بھی تھیں، مگر باعث حیرت تھا کہ اس سے پہلے ادویات کا استعمال شروع کرتے میری عزیزہ نے اسے نیم اور بیری کے پتوں کو اچھی طرح ابال کر اس پانی میں ڈیٹول استعمال کر کے غسل دینا شروع کیا تو اس کی تکلیف میں کمی آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ فقط 1.5 سال میں انابیہ تقریباً بالکل نارمل ہو گئی۔ مگر الحمدللہ اب وہ مذہبی بھی ہو چکی تھی، اسے دنیاوی رشتوں کی اصلیت دیکھ لی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا انابیہ رائے راست پر چل نکلی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں بھٹکے گی، تو میں نے اپنے ہسپتال کے ڈسپینسر لڑکے سے اس کا نکاح کروا دیا۔ آج انابیہ اور اس کا شوہر ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں انابیہ کی اس بات پر شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بھی رائے راست دکھا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر انابیہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میری آنے والی نسل میں ہر لڑکی انابیہ ہوتی، ہر لڑکی اپنے مذہب سے دور ہوتی۔ آج الحمدللہ میری ساری اولاد قرآن حفظ کر رہی ہے۔ آج جب بھی میری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، وہاں اسلامی واقعات اور تاریخ کے علاوہ قرآن و حدیث کی بات جاری ہوتی ہے۔ آج میرے بچے ایک دوسرے کو شرعی مسائل سکھاتے ہیں اور ان سے میں بھی سیکھتی ہوں۔ میرے شوہر ہر ماہ 2 دن کی رائے خدا میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں۔ میں تمام تر اور خاص کر ایلیٹ کلاس کے والدین کو بتانا چاہتی ہوں، مذہب سے دوری
بے پردگی، فحاشی و ارانیت کو آج ایلیٹ کلاس کی پہچان مانا جاتا ہے، مگر یہ فقط بے راہ روی ہے اور دین سے دوری ہے۔ بلکہ حقیقی ایلیٹ کلاس فیملی کسی دیہات کی چھوٹی سی مسجد کے امام کی فیملی ہے، جو صبح روٹی کے چند ٹکڑوں سے سحری کر کے روزہ رکھتی ہے اور سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنی آخرت کماتی ہے۔ شام کو ایک کھجور یا چٹکی بھر نمک سے روزہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب رہتے ہیں۔ زندگی بہت رفتار سے گزر رہی ہے۔ کون کب زندگی میں آیا، کون چلا گیا، پل بھر میں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کل جو ہمارا ہوتا ہے وہ آج اجنبی بن کر سامنے سے گزر جاتا ہے، جسے دیکھ دیکھ کر کبھی دل کو سکون آتا ہو، وقت کے ساتھ وہی انسان دل کو سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بوڑھے بزرگ اور ان کی وائف رہتی ہیں، جن کی عمر 70 سال تھی، بچے جوان، شادی شدہ، بوڑھی عورت جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی، اور بوڑھے بابا جی جو اونچا سننے لگے تھے، لیکن ان میں محبت آج بھی ایسی تھی جیسے وہ جوانی کے دنوں میں محبت کے سفر پر چلتے ہوں۔ بابا جی کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی کو کینسر ہو چکا ہے، اب ان کے پاس بہت کم وقت ہے۔ بابا جی 70 سال کی عمر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تھے، اس کا ہاتھ تھامے۔ سکینہ، بتاؤ تم زندگی میں کیا چاہتی ہو، کوئی خواہش؟ سکینہ نے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں چاہتی ہوں آپ سے پہلے میں مر جاؤں، کیونکہ آپ کے بنا میں ایک سانس بھی نہیں لینا چاہتی۔ بابا جی بولے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بوڑھی خاتون بولی، محبت کب بوڑھی ہوتی ہے؟ میرے مراد صاحب، آپ نے مجھے زندگی بھر عزت دی، مجھے سنبھالا، اس گھر کی اور اپنے دل کی شہزادی بنایا۔ مجھے یاد ہے آپ میرے بنا ایک سانس بھی نہیں لیتے تھے، میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا آپ کو کتنا پسند تھا۔ سکینہ بولی، مجھے یوں لگتا ہے مراد، میں تم سے بچھڑنے والی ہوں۔ مراد بابا بولے، سکینہ، 50 سال کا سفر کیا ہے، یوں ہی ختم کر جاؤ گی؟ اپنے مراد کو چھوڑ جاؤ گی کیا؟ سکینہ بولی، مراد، میں نے تمہارے ساتھ سانس سانس جی ہے، تم نے مجھے بہت سنبھالا ہے، میری غلطیوں کو محبت سے قبول کیا، 50 سال کے سفر میں کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مجھے گالی نہیں دی۔ مراد بابا کی آنکھ نم سی تھی۔ سکینہ، میری محبت تو آج بھی ویسی ہی ہے، پھر تم جانے کی بات کیوں کرتی ہو؟ سکینہ نے مراد بابا کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ تمہارا ہجر میں جھیل نہیں پاؤں گی۔ بھلا جس کی آغوش میں 50 برس گزارے ہوں، اس کے بنا کیسے جی سکوں گی؟ مراد بابا نے سکینہ کے آنسو صاف کیے۔ سکینہ، میں جانتا ہوں تم بیماری سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہو، بچے اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، لیکن تم مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤ گی؟ سکینہ بی بی بولی، میری قبر پر آ جایا کرنا۔ مراد بابا خاموش ہو گئے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ سکینہ، وہ دن کیسے بھول جاؤں جب تم کو بیاہ کر لایا تھا، وہ جوانی کے دن، وہ محبت کی باتیں، وہ سہانے پل۔ سکینہ بی بی نے مراد بابا کا ہاتھ پکڑا۔ مراد، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، یہ عہد آج تمام ہوا، مجھے اپنا حق معاف کرنا۔ مراد نے ماتھے پر بوسہ کیا۔ سکینہ مراد کو خاک میں ملا کر جا رہی ہوں۔ سکینہ ہلکا سا مسکرائی، سگریٹ نہ پینا میرے بعد، پھر کھانستے رہتے ہو ساری رات۔ سکینہ آہستہ سے بولی، یاد ہے جوانی میں تم مجھے باہوں میں اٹھایا کرتے تھے، آج بھی اٹھا لو نا۔ مراد بابا میں آج نہ جانے کیسے اتنی ہمت آ گئی، سکینہ بی کو اٹھا لیا۔ سکینہ بی کی آنکھ سے آنسو نکلا اور مراد بابا کے قدموں پر جا گرا۔ سکینہ بی کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ رخصت ہو چکی تھیں۔ مراد بابا سینے سے لگا کر رونے لگے۔ ہائے، چاہے کوئی کیسا بھی ہو، ہم سفر ہو، زندگیوں سے راستہ بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ محبتیں ہوں تو ایسی ہوں جو جوانی کی وادوں سے شروع ہو کر بڑھاپے کے سہارے تک سفر کریں۔ آج کی محبت جو میسیجز سے شروع ہو کر جسموں پر ختم ہو جاتی ہے، آج کی محبت خوابوں سے شروع ہو کر آنسوؤں پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ محبت نہیں، کھیل ہوتا ہے۔ اپنی بیوی سے ایسی محبت کرو کہ بڑھاپے میں ہاتھ تھامے جوانی کی محبتوں کو یاد کرتے الوداع کہا جائے۔ نفرتوں کو چھوڑ دو، محبتوں کو تھام لو۔ بھلا آپ میں سے کوئی کرتا ہے ایسی محبت جو بڑھاپے میں سکینہ بی اور مراد بابا سا بن سکیں؟